يا رجائي يا رجائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صدق اللہ المولانا العظیم. اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ واقعہ کی 3 نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. خافضۃ الرافعہ، کہ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو بلند مرتبہ دیں گے اور کچھ لوگ ذلیل اور پست ہو جائیں گے. تو کون سے لوگ ہیں جن کو بلند مرتبہ ملے گا، اور وہ کون لوگ ہیں جو ذلیل اور پست ہوں گے، پسماندہ ہوں گے، رنجیدہ ہوں گے، غمزدہ ہوں گے. تو آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سب سے پہلی شرط جو اللہ کی نظر میں بلند مرتبہ انسان حاصل کرتا ہے وہ ایمان کے بعد نماز ہے. اگر اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو اس انسان کی زندگی بیکار ہے. اس لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے قرآن سے ثابت کر کے بتائی تھی کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہمارا دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے احباب، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جنت میں نظر نہیں آ رہے، وہ سب مل کر اللہ سے سوال کریں گے کہ اللہ یہ لوگ جنت میں نظر نہیں آتے، کہاں چلے گئے؟ ٹھکانے تو 2 ہی ہیں، اگر جنت میں نہیں ہے تو جہنم میں گئے ہوں. اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. ہم جو جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو بہت آسانی سے لے لیتے ہیں اس معاملے کو. تھوڑی سی انگلی کو اگر آگ لگ جاتی ہے اور آگ کے قریب اگر آپ انگلی لے جاتے ہو اور یا گرم چیز کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو اپنا حشر کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے. اور یہ جو دنیا کی آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے. جہنم میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جہنم سے 500 سال کی دوری کی مسافت پر اس کی جو لو اور گرمی لگتی ہے انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. بلکہ ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کا خون اور پیپ جو بہے گا اس میں سے ایک قطرہ اگر آسمان میں سے سوراخ کر کے زمین پر ڈال دیا جائے، ایک قطرہ، تو فرمایا کہ مشرق سے مغرب تک زمین قیامت تک اناج نہیں اگا پائے گی. یہ سخت ترین مرحلہ ہے. ہم اس کو ذہن پر نہیں لیتے ہیں، بس جہنم جنت سنتے رہتے ہیں، لیکن جو چیز ذہن میں بٹھانی ہے اور اس کو دماغ میں بٹھا کر دل میں اتارنا ہے وہ ہم اس کو قبول نہیں کرتا ہے ہمارا دل. تو بہرحال
جب جنتی جنت میں ہوں گے اور جہنمیوں کو دیکھیں گے، یا تو یہ ہمارا ساتھی تھا جہنم میں چل رہا ہے، ہم تو جنت میں چلے آئے۔ جب یہ دیکھیں گے اللہ پاک پردے کو کھول دیں گے۔ اللہ یہ بھی نہیں کریں گے کہ جنتی جہنم کے قریب چلے جائے کہ انہیں جہنم کی لو لگ پائے، تو اللہ پاک پردہ کھول دیں گے۔ فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جب سارے کے سارے جنتی سوال کرنے لگے کہ کون سے گناہوں نے جرم نے تمہیں جہنم میں آنے پر مجبور کر دیا، کون سا ایسا گناہ جرم کیا کہ تم جہنم کی آگ میں ڈھکیل دیے گئے، قالوا لم نک من المصلین، ہمارا سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا گھناؤنا جرم اللہ کے نزدیک یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اب جب جنتیوں کو دیکھ لیا تھے تو مزے میں ہیں، سارے کے سارے جہنمی آواز لگا رہے ہیں، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، سارے جہنمیوں نے آواز لگائی، جنت والوں کو کہا، أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، ہم دنیا میں تمہارے ساتھ رہا کرتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، آج تم تو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہو، انافیضوا علینا من الماء، اے دوستو تھوڑا سا جنت کا پانی تو ہمیں دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے جنت میں تمہیں جو نعمتیں اور رزق دیا ہے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ سارے جنتی ایک آواز ہو کر کہنے لگیں گے، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، سارے جنتیوں کی آواز لگائی، اللہ نے جنت کی نعمتیں بے نمازیوں پر حرام کر دی ہیں۔ سارے جنتی کہیں گے دنیا میں بہت سمجھایا تھا، تبلیغی جماعت والے تمہارے گھر پر دھکے کھایا کرتے تھے، اور دوسرے لوگ تمہارے دوست تمہیں نماز کی دعوت دیا کرتے تھے، تم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے نا۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کی نعمتیں تم پر حرام کر دی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا اثر ہوگا؟ بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ بے نمازی کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، وہ اتنا بدترین انسان ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے گندا اگر کوئی بندہ ہے نا وہ بے نمازی ہے، یہ کان کھول کر سن لینا۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اس کا جنازہ اٹھے نا، اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرنا۔ کیوں؟ کہ یہ بے نمازی کا جنازہ جب جائے گا اور اس کو قبرستان میں دفن کیا جائے گا نا، تو آس پاس والے بیچارے آرام سے سوتے ہوں گے قبر میں، وہ اپنے نیکیوں کی بدولت یا اللہ کی رحمت کے صدقے، جب یہ بے نمازی کو قبر میں ڈالا جائے گا نا تو قبر کہے گی آجا آجا، میں انتظار کر رہی تھی تیرا، تو میرے زمین پر اپنا سینہ تان کر چلا کرتا تھا، تو میرے سینے پر اپنا سینہ تان کر چلا کرتا تھا، تو میرے اوپر اپنے جوتیوں سے رگڑ کر چلا کرتا تھا، میرے اوپر تھونک دیا کرتا تھا، کبھی تجھے سجدہ کرنے کی توفیق نہ ہوئی، آج میرا انجام بھی تو دیکھ لے گا۔ جیسے قبر میں رکھ قبر بھیجے گی، چلائے گا، چیخے گا، سارے مردے گھبرائیں گے، سارے مردے گھبرائیں گے کہ اللہ، اور سارے مردے تانا دیں گے، کیا ہمارا دنیا سے آنا تیرے لیے عبرت کا نشان نہیں تھا؟ تو کیوں آیا؟ تیرے آنے کی وجہ سے ہمیں عذاب ہو رہا ہے، تیرے عذاب کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اور حدیث میں ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو جب قبر میں رکھا جائے گا نا تو جو فرشتہ آئے گا نا، اس کے اوپر جو مسلط کر دیا جائے گا، وہ اتنا خطرناک فرشتہ ہے نا، جس کو موٹی زبان کو اتنا ڈینجر فرشتہ ہے نا کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں کہ وہ تم تڑپنے لگے تو تم کو دیکھ کر اس کے دل میں رحم آ جائے،
اور وہ کانوں سے بہرا ہے کہ تم چیخنے لگو تو تمہارے چیخوں کی آواز اس کے کانوں تک پہنچے۔ اس کے ہاتھ میں جو ہتھوڑا دیا جائے گا نا، حدیث میں فرمایا وہ اتنا وزنی ہوگا کہ ساری زمین کی مخلوق مل کر بھی اس کو اٹھا نہیں پائے گی۔ فجر کی نماز نہیں پڑھا ہے، اس ہتھوڑے سے وہ مارے گا، ظہر تک مارتا رہے گا، ظہر نہیں پڑھی عصر تک مارتا رہے گا، عصر نہیں پڑھی مغرب تک، مغرب نہیں پڑھی عشاء تک، عشاء نہیں پڑھی دوسرے دن فجر تک مارتا رہے گا۔ وہ چلا رہا ہے، اس کو نظر تو نہیں آ رہا، وہ تھوڑی دیکھ رہا ہے کہ تم تڑپ رہے ہو، تم بلک رہے ہو، تم چلا رہے ہو۔ سارے قبرستان کے مردے کہتے منحوس تو نہ آتا تو اچھا تھا، تو کیوں آیا ہمارے پاس؟ اس لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو، کہ اس کی وجہ سے اور نمازیوں کو تکلیف ہونے لگ جائے گی۔ اتنا گندا بندہ ہے اللہ کی نظر، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمیں 5 وقت پروردگار عالم بلا رہا ہے، 5 وقت بلا رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم۔ نہیں سمجھ میں آتا ہے نا، نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ بلکہ میرے دوستو، اتنی اذان کی اہمیت ہے کہ قرآن میں بھلے جمعہ کا تذکرہ ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعہ کی اذان ہو جائے نا، کاروبار چھوڑ دو، مسجد کی طرف نکل پڑو۔ علماء نے یہاں کر مسئلہ لکھا ہے کہ ہر نماز کا مسئلہ ہے، صرف جمعہ کی نماز کا مسئلہ نہیں ہے۔ اذان کے بعد سے لے کر نماز جماعت کھڑی ہونے تک اگر وہ حلال کاروبار بھی کر رہا ہے تو اس کے لیے حرام ہے۔ یہ کان کھول کر سن لینا۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے نا وَذَرُوا الْبَيْعَ، کام چھوڑ دے۔ جب اذان کی آواز تیرے کانوں سے ٹکرا جائے نا، سب چھوڑ دے، نکل جا مسجد کی طرف۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ غلام ویسے بھی تھے۔ ایک صحابی ہیں جس کو ہم موٹی زبان میں ہم لوہار کہتے ہیں۔ اس زمانے میں تو کوئی مشین نہیں تھے، وہ لوہا درست کرنے کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کی اہلیہ دونوں مل کر جنگل میں جاتے، لکڑیاں چن کر لے کر آئے۔ 3 دن 3 رات گزر گئے، لکڑیاں چن کر لائی۔ ایک لوہا ان کے پاس آیا تھا درست کرانے کے لیے، تو اب اس آگ کو جلایا۔ اب 3 دن 3 رات کی محنت ہے، لکڑیاں چن کر لائی، آگ جلائی اور لوہا ڈال دیا، لوہا گرم ہو گیا اور ہتھوڑا اٹھایا مارنے کے لیے، اس طریقے سے پیچھے اٹھایا اور ادھر بلال حبشی کی آواز کی اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائی، اللہ اکبر۔ قسم خدا کی، اس صحابی نے جو ہتھوڑا پیچھے تھا نا، وہ آگے بھی نہیں لیا اور پیچھے چھوڑ کر مسجد کی طرف نکل گیا۔ حالانکہ سوچ تھی نا کہ بھئی 3 دن 3 رات میں نے محنت کی ہے، اور ان کی نماز ہماری نماز جیسی نہیں تھی کہ ٹھونکے مارے اور باہر نکل گئے۔ انہیں پتا تھا کہ میں آنے تک پوری آگ بجھ جائے گی، میرے 3 دن 3 رات کی محنت پر پانی پھر جائے گا، لیکن نہیں، انہوں نے ہتھوڑا آگے بھی نہیں کیا ہے، یوں پیچھے چھوڑ کر مسجد کی طرف نکل گئے۔ ادھر جبرائیل آ گئے مسجد میں اور آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہنے لگے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ اے میرے حبیب، آپ کے امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تجارت اور کاروبار انہیں نماز کے لیے نہیں روکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے میرے امت میں کون سا ایسا پیارا ہے جس کے لیے اللہ کا قرآن اتر گیا ہے؟ اللہ کو اتنی ادا پسند آ گئی کہ اللہ نے اس صحابی کے شان میں قرآن اتار دیا۔ اللہ اکبر۔ تو نماز اتنی اہم ہے میرے دوستو، لیکن ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں۔ جب تم سچے دل سے نماز پڑھو گے نا تو اس کا انعام اللہ کیا دے گا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے سب نے کہ اپنے وقت کی بڑی برگزیدہ ایک اللہ والی گزری ہے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کا دونوں کا دور ایک تھا۔ جب انتقال ہوا اور قبر میں رکھا گیا تو کوئی اللہ والا خواب میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت رابعہ بصریہ کا ذرا دیکھو تو سچ منظر کیا ہوتا ہے۔ خواب میں منظر دیکھا کہ فرشتے آئے اور سوال من ربو کا، ہمارا تو کفن خراب ہو جائے گا جی، کہ جیسے سوال کرے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو ہم سوال جواب رٹ کر لے جائیں گے یہاں سے کہ ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ رٹنے والے جواب قبر میں کام نہیں آئیں گے، یہ سمجھ لینا۔ یہ کوئی دنیا کا امتحان نہیں ہے کہ کتاب دیکھ لیا اور پاس ہو گئے اور نکل کر آ گئے۔ فرمایا نہیں،
وہ آخرت کا امتحان ہے، وہاں تو عمل کیا ہوگا تو زبان پر چڑھے گا، نہیں کیا ہوگا تو زبان پر نہیں چڑھے گا۔ تو رابعہ کو پوچھا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ حضرت رابعہ نے بجائے اس کے جواب دینے کو، کہاں سے آئے ہو بھائی؟ ہم پوچھیں گے ایسا؟ کہاں سے آئے ہو؟ آسمان سے آئے۔ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں آئے ہو؟ سوال کرنے آئے۔ اللہ کہتے تو کہتے ہیں کہ اچھا وہاں سے لے کر یہاں تک آنے کا کتنا وقفہ ہے؟ کا 500 سال کی مسافت ہے۔ فرشتہ ہے وہ تو ہوا کی طرح آتا ہے جاتا ہے، لیکن وہاں سے لے کر یہاں تک جو ہم آئیں تو 500 سال لگیں گے اوپر سے نیچے جانے میں۔ اچھا وہاں سے یہاں تک آئے ہو تو اللہ کو بھول گئے؟ فرید اللہ ہم تو آئے اس کو سوال کرنے، تو الٹا ہم سے سوال کر رہی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ ہم آئے اس کو سوال کرنے کے لیے، یہ تو الٹا ہم سے سوال کر رہی ہے۔ یہ کون سی بندی ہے ایسی؟ اللہ نے کہا میری بڑی نیک بندی ہے، تم اس کے سوال کا جواب نہیں، چپ چاپ چلے آؤ واپس۔ اللہ اکبر۔ ایسے بندے بھی ہیں نا، ایسے بندے بھی ہیں۔ اچھا اس نے کہا کہ چلو یہ بتاؤ اتنے دور سے 500 سال کی مسافت سے یہاں تک آئے ہو تو کیا خدا کو بھول گئے؟ ہم کیوں خدا کو بھولیں گے بھائی، ہم تو فرشتے ہیں۔ تو کہا تم جب 500 سال کی مسافت سے یہاں تک آئے ہو تو خدا کو نہیں بھولے ہو، اور میں تو 2 گز زمین میں نیچے آئی ہوں اوپر سے، کیا خدا کو بھول گئے کہ خدا کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ میرے دوستو ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن بہانہ مت کرو۔ جیسا اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا، بہانہ مت کرو نماز کے لیے۔ نہ عورت گھر میں کام کا بہانہ کر سکتی ہے، نہ انسان کاروبار کا بہانہ کر سکتا ہے، نہ مزدوری کرنے والا مزدوری کا بہانہ کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين۔ اللہ فرمائیں گے کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کہے گا الہ العالمین بڑا کاروبار میرا بہت زیادہ تھا اس لیے نماز کے لیے فرصت نہیں ملی۔ اللہ فرمائیں گے عبد الرحمن بن عوف کو حاضر کر دو، کہے گا اللہ میرے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا اور گننے میں اور کام میں لگانے میں مجھے وقت نہ ملا۔ اللہ فرمائیں گے عثمان غنی کو بلا لو۔ اللہ سب کے سامنے پوچھیں گے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھو تیرا کاروبار کتنا بڑا تھا، تیرے پاس پیسہ کتنا تھا۔ قیامت تک آنے والے سارے کروڑوں پتی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بائیں جیب کے اندر چھپے ہوں گے، یاد رکھ لینا۔ مزدور کہے گا اللہ مزدوری کرتا تھا، اللہ فرمائیں گے بلال حبشی کو بلا لو۔ حضرت بلال سے پوچھیں گے بلال تم مزدوری بھی کرتے تھے، مار بھی کھایا کرتے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد کبھی تم نے نماز چھوڑی؟ عورتیں کہیں گے اللہ گھر میں کام بہت ہوتا تھا، میرا شوہر بڑا ظالم تھا۔ اللہ فرمائیں گے ابو جہل کی خادمہ کو حاضر کر دو جس کے سر پر لوہا مار کر آنکھیں بھی چلی گئی تھی، اس سے پوچھیں گے کیا ابو جہل کے ظلم کی وجہ سے اور مزدوری کرنے اور کچن کا کام کرنے کی وجہ سے نماز چھوڑ دی؟ فرمائیں نہیں، کوئی بہانہ اللہ کے پاس چلے گا نہیں۔ دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہو، اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے۔ کان کھول کر سن لو، اور اگر خدا نہ خواستہ بے نمازی بن کر سو گیا رات میں اور صبح جنازہ اٹھا مر گیا، اللہ سب سے پہلے تو یہ پوچھے گا نا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھی تھی کیا نہیں پڑھی تھی؟ اللہ تو جانتا ہے۔ اس کے بعد پوچھے گا اللہ، گواہ رکھے گا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھی تھی، کہا نہیں، اب کہاں جائے گا؟ آسان ہے میرے دوستو، بڑا خطرناک منظر ہے۔ اچھا اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اصل میں ہمارے ذہن میں اس کی اہمیت نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا بڑا مرتبہ دیا ہوا ہے۔ بس یہ آخری بات اس آیت پر کر کے میں اپنی بات کو، ورنہ اس آیت پر میری آپ کی زندگی نکل جائے گی، ہم اس آیت کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ بس میں ایک آخری بات کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بات بڑی پتے کی ہے، ہم اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا کہ جب اللہ نے جبرائیل کو بنایا اپنے نور سے، اور اللہ نے یہ کہا کہ جبرائیل تجھے پتہ بھی ہے میں نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا،
فرمایا جی رب جلیل۔ فرمایا میں نے تجھے اپنے نور سے بنایا ہے اور میں نے تجھے 1,00,000 میں جو ہے یہ جو تو نے دیکھا نا عرش پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے آخری نبی ہوں گے اور میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، ان میں انبیاء کا سلسلہ جاری کروں گا، 1,24,000 انبیاء کرام پر وحی اتارنے کا ذریعہ تجھے بناؤں گا، اور سب سے بڑی بات کہ میں نے تمام فرشتوں کا سردار تجھے بنایا اور اپنا قریبی بنایا ہے۔ تو جبرائیل نے کہا اللہ اتنے بڑے احسانات تو نے کیے ہیں، اتنے سارے احسانات میرے اوپر کیے۔ تو جبرائیل اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ کون سا سجدہ تھا؟ شکرانہ۔ کون سا سجدہ تھا؟ شکرانہ سجدہ تھا۔ آپ نہیں مانو گے، آپ کے دماغ میں بات نہیں آئے گی، جبرائیل نے سر اٹھایا ہے ایک سجدہ شکرانہ کر کے، کتنے سال کے بعد؟ 30,000 سال کے بعد۔ کتنے سال کے بعد؟ بولو اپنی زبان سے۔ 30,000 سال کا ایک سجدہ۔ کہنا بہت آسان ہے، 30,000 سال، 3 سال نہیں کہہ رہا ہوں، 3 مہینے نہیں اور 30 سال نہیں، 30,000 سال کے بعد سر اٹھایا، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا اللہ یہ بتا کہ مجھ سے آگے اب عبادت میں کوئی بڑھ سکتا ہے کہ 30,000 سال تک تیرے قدموں میں پڑا رہے؟ ایسا کوئی ہے بندہ تیرا جس کو تو پیدا کرے گا؟ اللہ نے کہا جبرائیل تیرا سجدہ بھی منظور، تیری عاجزی بھی منظور، تیرا 30,000 سال تک میرے سامنے پڑے رہنا بھی منظور۔ یاد رکھ اور کان کھول کر سن لے، میں تجھے کسی کا مرتبہ نہیں بتاتا ہوں، یہ جو میں نے کلمہ لکھا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا یہ میرے آخری نبی ہوں گے، میں اس نبی کا مرتبہ نہیں بتا رہا ہوں تجھے، اس نبی کے صدقے میں اس کی امت کا مرتبہ یہ ہوگا کہ ان کی 2 رکعت نماز ایک طرف اور تیرے 30,000 سال کا سجدہ ایک طرف ہوگا۔ جبرائیل نے کہا وہ کیف ذالک یا رب العالمین، اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات تو صحیح تھی، اچھا ہے کہ جبرائیل نے ہماری نماز دیکھی نہیں تھی، ورنہ اللہ کو دکھاتا دیکھیے نماز تو ایسی پڑھتے ہیں، پھر بھی کہا وہ کیف ذالک یا رب العالمین، اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے 30,000 سال کا سجدہ اور ان کی 2 رکعت نماز؟ کہا یہ بتا تجھے سونے کی حاجت ہے؟ فرمایا نہیں۔ تجھے نیند کا تقاضا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تجھے کھانا پینے کی حاجت ہے؟ فرمایا نہیں۔ تجھے بیوی بچوں کا تقاضا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تجھے کمانا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تجھے حلال حرام میں تمیز کرنا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا یہ سارے تقاضوں کے زنجیروں میں وہ امت جکڑی ہوگی اور وہ کاروبار کرتا ہوگا، وہ بستر پر سویا ہوگا اور وہ اپنے دکانوں پر بیٹھا ہوگا، جب اس کے کانوں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر کی آواز ٹکرائے گی نا، وہ سارے زنجیروں کو توڑ کر میرے در کی طرف دوڑ کر آئے گا۔ اس کا آنا مجھے اتنا پسند آئے گا کہ تیرے 30,000 سال کا سجدہ ایک طرف، اس کی 2 رکعت نماز ایک طرف ہوگی۔ اب تو سمجھو کہ اللہ کتنا بڑا مرتبہ دے رہا ہے ہمیں، اس فرشتوں سے بڑھ کر بھی اللہ ہمیں مرتبہ دے رہا ہے۔ لیکن اگر اس کی اہمیت کو انسان نہ سمجھے گا تو پھر کون سمجھا پائے گا میرے دوستو؟ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مرتبہ، ساری امتوں سے بڑھ کر ہمیں مرتبہ دیا۔ ایک نماز پر رمضان میں تمہیں 70 نمازوں کا ثواب۔ بھائی کون دینے بیٹھا ہوا؟ آج بازار میں کوئی کھڑا ہو جائے بھائی 1 روپیہ دے دو، 70 روپے لے کر جاؤ، تو کیسی لائن لگ جائے گی وہ؟ جی غریب سے غریب بھیک مانگنے والا بھی آگے کرے بھائی 70 روپے تو یہی مل رہا ہے میرے کو جی۔ اب یہاں بلا رہے ہیں آ جاؤ، ایک نماز پڑھو 70 نماز۔ بھائی اس نے تو 70 سمجھانے کے لیے کہا ہے، وہ تو 70,000 بھی دے 70 کروڑ بھی دے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ جیسا اخلاص دیکھے گا ویسا اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ واللہ یضاعف لمن، 1 روپیہ دے 70 روپے لے جا میرے در سے۔ اگر یہاں نہیں لیتا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، خزانے میں آخرت کے بینک میں تیرے کھاتے میں جمع ہو رہا ہے، بھلے تجھے یہاں سمجھ میں نہیں آئے گا وہاں سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے اور بے نمازی کی نحوست سے اللہ پاک ہم سب کی مکمل حفاظت فرمائے۔